اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو کے ذریعے ہم کسی کا دل یا کسی کے دھرم کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے، ہم تو بس اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہر انسان کو حقیقت کا پتہ چلے۔ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کیجئے صحیح یا غلط۔ پلیز لائک، کامنٹ اینڈ سبسکرائب۔ ارشاد خداوندی ہے بل نقذف بالحق علی الباطل، میں حق کو باطل پر دے کے مارتا ہوں۔ یعنی خدا فرما رہا ہے کہ ہم حق کو باطل پر دے کر مارتے ہیں، فَيَدْمَغُهُ، اور پھر وہ میرا حق جو ہے وہ باطل کا سر توڑ دیتا ہے۔ حق جو ہے وہ باطل کا سر توڑ دیتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، اور وہ باطل مٹ جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور وائے ہو تمہارے لیے کہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو۔ عزیزان گرامی، آپ کو ترجمہ ذرا مشکل لگا ہوگا، لیکن یہ مشکل نہیں ہے۔ پھر ترجمہ کر کے آپ کو اپنا موضوع بتاتا ہوں کہ ان 5 مجلسوں میں ہمارا موضوع کیا ہے۔ وہ موضوع خود اس آیت میں موجود ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ ہم حق کو باطل پر دے کے مارتے ہیں اور پھر وہ ہمارا حق باطل کا سر توڑ دیتا ہے، اور باطل جو ہے وہ مٹ جاتا ہے۔ اور وائے وہ تمہارے لیے کہ تم کیسے فیصلے کرتے ہیں۔ تو میرا موضوع 5 دن رہے گا اس آیت کے تحت، حق اور باطل۔ 5 دن یہ ہمارا موضوع ہوگا حق اور باطل پر۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ قرآن حکیم سے کسی نتیجے پر پہنچے حق اور باطل پر۔ عزیزان گرامی، باطل کو اتنا ہی سمجھنا ضروری ہے جتنا حق کو۔ باطل کو اتنا سمجھنا ضروری ہے جتنا حق کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اگر باطل سمجھ میں نہیں آیا تو حق سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اگر باطل سمجھ میں نہیں آیا تو حق کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا، اور پھر ہم یہی کہتے رہیں گے کہ سارے برابر، سارے برابر، سارے برابر۔ یہ سارے برابر اسی لیے، اور پھر قبلہ ہم ساری زندگی یہی کہتے رہیں گے کہ سارے برابر، سارے ایک جیسے۔ بھائی سارے برابر اگر ہوتا تو پھر لا الہ الا اللہ کہنا نہ پڑتا۔ سارے برابر نہیں ہیں۔ آئیے آج کیونکہ پہلی مجلس ہے، میں آپ کو قریب لا کر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کیا کہ ہم نے حق کو سمجھا نہیں اور نہ باطل کو۔ حق تب سمجھ میں آئے گا جب باطل کو سمجھیں گے۔ اب میں ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں، اسی پر 8 آیتیں پڑھ کر اپنے موضوع کو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ قبلہ ایک مشہور قرآن حکیم کی آیت ہے اور آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ ارشاد خداوندی ہے وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ، میرے رسول ہم نے آپ کو پایا گمراہ اور پھر آپ کو ہدایت کی۔ اگر یہی اس آیت کا ترجمہ ہے تو پھر اسلام کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ارے وہ جو رسول جو خود گمراہ رہ چکا ہے وہ ہمیں کیا ہدایت کرے گا؟ ترجمہ کیا کہ ہم نے آپ کو پایا گمراہ اور پھر ہمیں تمہیں ہدایت کی۔ تو اصل میں قبلہ بات یہ ہے، بنیاد جو ہے کہ ہم نے سمجھا ہی نہیں حق اور باطل کو۔ اگر ہم باطل کو سمجھتے تو کبھی ہم یہ ترجمہ نہ کرتے۔ اب اگر ہم گمراہ کرنے والوں کو سمجھتے تو رسول کے لیے کبھی یہ ترجمہ نہ کرتے۔ بھائی ہم نے جو گمراہ کر رہے ہیں اس کو اور رسول کو دونوں ملا دیا۔ اب آئیے قبلہ قرآن کی طرف۔ یہ الفاظ ہیں سورۃ طٰہٰ کے، وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ،
فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا۔ اب قبلہ یہ میں نے یہاں ضلالتن سے جو یہ حالانکہ دو الفاظ ہیں، ایک ہوتا ہے فعل لازمی، دوسرا فعل متعدی۔ ضل لازمی ہے، گمراہ ہو گیا، دوسرا اضل یعنی دوسرے کو گمراہ کرنے والا، یہ دونوں ماضی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا۔ بھائی یہ میں نے ترجمہ کیوں کیا؟ کیونکہ میں نے شخصیت کو دیکھا، فرعون کو دیکھا۔ گھبرا گئے شاید، آپ نے سمجھا نہیں، یعنی فرعون کو دیکھ کر میں نے ترجمہ کیا کہ گمراہ، کیونکہ وہ خود فرعون گمراہ ہے، تو جو خود گمراہ ہے وہ ہدایت تو نہیں کرے گا۔ بڑا جملہ میں نے کہا دیا، یعنی اصل میں شخصیت کو دیکھ کر ترجمہ کرنا ہے، شخصیت کو دیکھ کر ترجمہ کرنا ہے۔ نہیں، میں 8 آیتیں تو بعد میں پڑھنا چاہتا ہوں، پھر ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ میں آپ کو سمجھاؤں، سارے پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں۔ دیکھو یہ الفاظ ہیں سورۃ انفال کے، اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ میرے حبیب یاد کر اس وقت کو جب مشرکین نے آپ کے خلاف فریب کیا تھا، سازش کی تھی، سازش کی تھی کہ یا تو آپ کو قتل کریں یا قید کریں یا ملک بدر کریں، لیکن میں نے مکر کیا۔ اب بتاؤ کہ یہ مکر لفظ مشرکین کے لیے بھی ہے، اللہ کے لیے بھی ہے۔ اب مشرکین کے لیے تو ہے کہ انہوں نے سازش کی، اب اللہ کے لیے میں کیا ترجمہ کروں کہ اللہ نے سازش کی؟ تو اگر اللہ سازش کرے تو پھر اسلام کہاں رہے؟ تو اب یہاں آپ کو حیثیت کو دیکھ کر ترجمہ کرنا پڑے گا کہ یہاں مکر کی معنی صرف سازش نہیں ہے، مکر کی معنی ہے تدبیر کرنے کی، سازش کی بھی معنی ہے، تدبیر کرنے کی بھی ہے۔ تو جب مشرکین کے ساتھ آیا تو مقصد یہ ہوا کہ انہوں نے سازشیں کی تمہارے خلاف کہ یا تو آپ کو قتل کرے یا قید کرے یا ملک بدر کرے، لیکن میں اللہ نے آپ کے بچانے کی تدبیر کی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میں نے آپ کے بچانے کی تدبیر کی، اور میں اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہوں۔ تو میرے دوستو اب میری گفتگو کیونکہ سارے پڑھے لکھے ہیں اس لیے میں نہیں باہر جانا چاہتا کہ اللہ نے فرمایا وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا۔ اور پھر ارشاد ہوا اسی سورۃ طٰہٰ میں، قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي۔ اللہ نے جناب موسیٰ کو کہا کہ موسیٰ جب تو طور پر گئے تھے تو میں نے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈالا، میں نے تمہاری قوم کا امتحان لیا، تمہاری قوم کو آزمایا، تمہاری غیبت میں، تمہاری غیبت میں نے تمہاری قوم کو آزمایا۔ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، لیکن ان کو سامری نے گمراہ کیا، خدا نے نہیں، خدا نے آزمایا۔ اللہ نے فرمایا لیکن ان کو سامری نے گمراہ کیا۔ 2 آیتیں، وہاں فرعون نے گمراہ کیا، یہاں سامری نے گمراہ کیا۔ اور سورۃ النساء میں ارشاد ہوا کہ جب اللہ نے شیطان کو کہا کہ فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا میری دربار سے تو ملعون ہے، تو اس نے کہا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، یا اللہ تو نکالتا ہے لیکن میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا، میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا۔ قبلہ پورے قرآن میں مجھے یہ 3 گمراہ کرنے والے نظر آئے۔
میں نے بڑا جملہ کہہ دیا، نعرہ حیدری، یہ ایک نوجوان ہمارا جو نسل ہے اس کے لیے ہے کہ یہ 3 آیتیں ملی کہ یہ 3 جو ہیں گمراہ کرنے والے ہیں، یہ 3 کردار ہیں، یہ 3 کردار ہیں گمراہ کرنے والے، فرعون، سامری، شیطان۔ اب قبلہ یہ 3 آیتیں ہو گئی۔ اب یہ الفاظ ہیں قبلہ سورت محمد کے، وہاں بھی یہ لفظ آیا تھا، کبھی شیطان کے ساتھ، کبھی فرعون کے ساتھ اور کبھی سامری کے ساتھ۔ اب سورت محمد میں ارشاد ہوا والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم۔ اب آؤ یہاں ترجمہ کرو، جو وہاں کیا تھا یہاں بھی کرو، والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم۔ اللہ نے فرمایا جو میری راہ میں قتل ہو جاتا ہے میں اس کے اعمال کو گمراہ نہیں کرتا۔ اب ترجمہ کرو گمراہ کا، کہ جو میری راہ میں قتل ہوتا ہے تو میں اس کے اعمال کو گمراہ نہیں کرتا۔ کبھی اعمال بھی گمراہ ہوتے ہیں تو پھر کیا معنی کرنے پڑے گی کہ اللہ نے فرمایا جو میری راہ میں قتل ہوتے ہیں میں ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا۔ نوجوانوں بھی بات کرو تو میں تقریر شروع کروں، تقریر میں نے شروع نہیں کی ہے، اسی لیے میں لاہور میں پڑھ رہا ہوں جہاں سارے پڑھے لکھے بندے ہیں، تو میں کہہ رہا ہوں اسی معیار کی میری یہ 5 تقریریں ہوں تو یہاں مانے ہوئی ضائع کرنا۔ اللہ نے فرمایا جو میری راہ میں قتل ہوتا ہے میں اس کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا، ضائع نہیں کرتا۔ اور پھر سورت قمر میں ارشاد ہوا ان المجرمین فی ضلال و سعر، یہ جو مجرم ہیں یہ عذاب میں ہیں۔ یہاں ضلالت ان کی کیا معنی ہوئی؟ عذاب۔ اور پھر قبلہ ارشاد ہوا سورت یوسف میں قالوا تاللہ انک لفی ضلال القدیم۔ جناب یعقوب کے بیٹوں نے جناب یعقوب کو کہا بابا بابا تو یوسف کے محبت میں گم ہے۔ بڑا جملہ میں نے کہا تھا، بڑا جملہ میں نے کہا تھا، لیکن آپ خاموش پتہ نہیں کیوں رہ گئے۔ یہاں ضلالت ان کی مانے گم شدن، ظل الماء فی اللبن، پانی دودھ میں گم ہو گیا۔ آپ یہ نہیں ترجمہ کریں گے کہ پانی دودھ میں گمراہ ہو گیا۔ بھائی زبان سے بات کرو تو میں تقریر شروع کروں تو پتا چلا قبلہ کی یہاں ضلالت ان کی مانے گم شدن بھی ہے، گم ہو جانا، کس کو پتا نہ لگے۔ تو کتنا اللہ نے، کتنی اللہ نے رسول کی تعریف کی۔ ارے جو اللہ نے تعریف کی تو نے اس کو الٹا رنگ